آپ تو یاد ہی ہوں بچپن سے یہ استعمال ہوتی ہے عیسائیوں کے لیے اور صحابہ اور اسلام جو ہے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں صحابیوں کے لیے. اور اگر سنسر کو آپ اس کی جڑ میں دباؤ, سنسر کو اس کی جڑ میں دباؤ تو ایک سنسر کو بھی آپ نے دبا دیا اس کی جڑ میں, تو دو سنسر کو بھی جڑ میں دبا دیا تو یہ ہو گیا تین. تو سنسر کو کھول لیا تو چار, تو سنسر کو بھی کھول لیا تو پانچ. پھر سنسر کو دبا کے سنسر اور غصہ کو کھولا تو چھ. تھوڑا سا مشکل ہے, باقی سب آسان ہے. پھر اس کے بعد سنسر کو ہتھیلی کے کنارے پر دبایا, آگے کو کر کے دبایا تو یہ ہو گیا سات. پھر سنسر کو آگے کر کے دبایا تو آٹھ, اور پھر غصہ کو آگے کر کے دبایا 9. اس کو آپ یہ کہہ لو کہ 1 سے 9, پہلے کہہ لو 11 سے 19, پہلے کہہ لو کہ 21 سے 29 دہلی سے. سمجھ گئے آپ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو رفتار آپ کی دیر ہو جائے گی تو سیکنڈوں میں انگلیاں حل کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو 2 انگلیاں ہیں غصہ اور خطابہ, ان سے دہانیاں بنتی ہیں. اور اس کا طریقہ یہ جو دہانیاں ہیں اس کی کتابوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اور میرے جو استاد حضرت مولانا مفتی جلیل احمد صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صاحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں تھوڑا تھوڑا سا فرق تھا, لیکن جو میں اس کا آسان ہے جو جمع ہے وہ اختیار کر لیا. تو کہانیاں یہ ہیں کہ آپ غصہ کو صحابہ کے درمیان کی لکیر ہے اس پر رکھتے ہیں تو یہ ہے 10 ہے نا, یہ 10 ہو گئے. پھر 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ہے نا, تو اسی طرح سے کریں گے. اچھا, تو یہ آپ نے غصہ کو صحابہ کے درمیان میں رکھا تو 10. پھر اس کے بعد ابہام کو, یہ غصہ کریں گے ابہام کی, پھر اس کے بعد ابہام کو آپ نے صحابہ اور غصہ کے درمیان تو یہ ہو گیا 20. انگوٹھے کو آپ کاغذ کی انگلی کے بعد رکھو تو یہ ہو گیا 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 29. پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ اور ابہام کی نوٹوں کو ملا دیا تو یہ ہو گیا 30. یہ ہو گیا 30. 31 32 33 34 35 36 37 38 39. پھر اس کے بعد آپ نے اب یہ سمجھو, آسان بتا رہا ہوں, یہ لکیریں نظر آ رہی ہیں آپ کو, ایک لکیر کے درمیان میں ہے نا, ہتھیلی کے درمیان میں ایک یہ لکیر ہے, ایک یہ لکیر ہے, ایک یہ لکیر ہے. تو اگر آپ ابہام کو اس لکیر پہ رکھو تو 40. ابہام کو آپ نے اس لکیر پہ رکھا تو 40. پھر اس سے اوپر کی لکیر پہ رکھا تو 50. اس سے اوپر کی لکیر پہ رکھا 60. اس سے اوپر کی لکیر پہ رکھا 70. آسان ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ صحابہ کو ابہام کے ناخن پہ رکھا, صحابہ کو ابہام کے ناخن پہ رکھا تو یہ ہو گیا 80. پھر آپ نے صحابہ کو اس کی جڑ میں اس طریقے سے رکھا کہ بہت چھوٹا سا سوراخ ایک رہ گیا تو یہ ہوگا 90. اور یہی حدیث میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ جنازے کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ سدے سکندری ہے جو یاجوج ماجوج, تو اس میں سے اتنا کھل گیا ہے اور آپ نے 90 کا عدد بنایا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 90 کا عدد بنایا تو 90 کا عدد اسی طریقے سے بنے گا کہ چھوٹا سا سوراخ رکھا تو 10 20 30 40 50 60 70 80 اور 90. ٹھیک ہے, اب یہ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 یہ جو اکائیاں ہیں وہ اسی طریقے سے چلتی رہیں.
تو صرف ایک ہاتھ پر آپ 99 تک گن سکتے ہو. پھر بھی جو بائیں ہاتھ ہے اس کی جو 3 انگلیاں ہیں یہ سینکڑوں کے لیے ہیں، اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں یعنی سبابہ الرحمان بائیں ہاتھ کا سبابہ الرحمان یہ ہزاروں کے لیے. اس سے 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ادھر ایک چیز چل رہی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 تو 900 ادھر کی بھی چل رہی ادھر بھی چل رہی ہے. اور یہ جو ہے تو یہ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 اور 9000. تو ان دونوں ہاتھوں پر آپ آرام سے 9999 تک کی گنتی کر سکتے ہیں، جبکہ آپ 30 سے زیادہ اس سے گن نہیں سکتے. یادوں کا طریقہ تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے کوئی اسی کے مطابق تصدیق پڑھا کرتے تھے، اور یہ تقریباً مقبول ہو گیا ہے. لیکن کیونکہ یہ بہرحال ضرورت ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ ہر نسل اگلی نسل تک پہنچ سکے. کیونکہ اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے، لیکن آپ میں سے جس کی ابھی ہڈیاں نرم ہوں گی جوانی میں بچپنے میں ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، تو اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ہو گئے 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 40 چلو 40 50 60 70 80 90. اور احادیث شریفہ میں 3 جگہ کی تو میں نے دیکھا ہے، باقی جگہوں میں بھی ضرورت پڑتی ہوگی. ایک کئی حدیث شریف کے سمجھانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کا عدد بنایا. خود حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کا عدد بنایا کہ خود یہ حریت یوما من رسم یاجوج اور ماجوج کا تھا کہ رسم یاجوج ماجوج کتنی کھول دی گئی، اور پھر آپ نے 90 کا عدد بنایا. تو اگر آپ کو 90 کا پتہ نہیں ہوگا تو کیسے بنائیں گے آپ؟ ٹھیک. دوسرا حدیث میں جو طریقہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں 3 طریقے احادیث میں مروی ہیں. ایک طریقوں کا کہا جاتا ہے کہ 23 کا عدد آپ نے بنایا، اور یہ غالباً روایت ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے 23 کا عدد ارشاد کے حاشیے میں جا کر دیکھ لینا وہاں یہ لکھے ہوئے ہیں. تو 23 کا عدد آپ نے بنایا، تو 23 کا عدد کس طریقے سے بنے گا؟ 1 2 3 اور یہ تو آپ نے اس طریقے سے اشارہ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 53 کا عدد بنایا. تو اگر 53 کا عدد بنایا تو 53 تو یہاں بنے گا، تو گویا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 53 کا عدد بنایا. اور تیسرے طریقے سے کوئی عدد نہیں بنتا، لیکن وہ طریقہ وہ ہے جس کو ہمارے اکابر میں اکثر نے ترجیح دی ہے، اور اکثر آپ لوگوں کا بھی عمل اسی پر ہوگا. وہ یہ ہے کہ ابہام کو غصہ کے ساتھ ملا کر چھوٹا بنا دیا جائے اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن جب آپ ابہام کو غصہ کے ساتھ ملائیں گے تو عدد کوئی نہیں بنتا مجھے. سمجھ رہے بات سے؟ جب آپ غصہ کو ابہام کے ساتھ ملاؤ گے تو عدد کوئی نہیں بنے گا، کیونکہ عدد تو خود بنتا ہے جب آپ ابہام کو سب بابا کے ساتھ ملاؤ گے تو کہاں بنتے ہیں. تو روایات میں یہ جو انگلی اٹھانے کا طریقہ 23 کا بھی آتا ہے اور 53 کا بھی آتا ہے، اور یہ ہلکا بنانے کا طریقہ آتا ہے. اور یہ روایات آپ کیسے سمجھو گے اگر آپ کو 23 اور 53 کا پتہ نہیں؟
یہاں کے انامل جو ہے اسے محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ اگلی نسلوں تک یہ منتقل ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. اس کی مشق کرتے رہنا میں بھول جاؤں. میں نے اپنے استاد سے سیکھا اگر ان کی زمین ہے استاد خانجی رحمۃ اللہ علیہ سے تو پھر کچھ دنوں بعد بولی گئی تو میں مشق نہیں. پھر اس کے بعد میں نے صاحبان رحمۃ اللہ دوبارہ سیکھا اور پھر میں نے پکڑ لیا اس سے مشق کرتا رہا الحمد للہ. وبالسند المتصل منا الى الشيخ الامام النعمان الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته امين. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن ابيه رضي الله تعالى عنه واعلم انه كان ينبايع تحت الشجره عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه كان من بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا اندھا ہو گیا یعنی پتہ نہیں لگتا کہ طرف یہ تھا یا وہ تھا. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق رضي الله تعالى عنه وعنهم ذكرت إن سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي كان شهدها. کے سامنے تو خاص درخت کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگے اور پھر فرمایا کہ میرے ابا جان نے مجھے وہ درخت بتایا تھا اور میرے ابا جان اس صلح حدیبیہ میں یا اس درخت میں شریک ہوئے تھے بیعتی شریک ہوئے تھے. اب یہ کیوں ہنسے تو اس میں ہنسنے کی دونوں وجہ ہو سکتی ہیں. تو تم لوگوں کو کیا پتا میں نے تو اپنے والد سے اس درخت کی نشان شریک کروائی تھی. تو ہنس کے فرمایا کہ مجھے بتایا تو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہنسنا اس بات پر ہو کہ اب تو ہمیں بھی پتہ نہیں رہا کام یہ ڈال رہی میں اب تو ہمیں بھی اس کے بارے میں شک ہو گیا تو تمہیں کہاں سے یقین ہو. اور جو دوسرا معنی زیادہ آگے ہے باقی روایات کو دیکھتے ہوئے. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن ابن مرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه ما عنهم قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة فقال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وبه قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن سليم رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد ما يبايع ابن حنظلة الناس قيل له الموت قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهد معه الحديبية. وبه قال حدثنا يحيى بن يعلى المحارب عباد بن سليم فرماتے ہیں کہ جب حرہ والا دن ہوا یوم الحرہ وہ دن کہلاتا ہے کہ جب یزید کے لشکر نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اور زبردست قسم کا قتال ہوا تھا. تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حکومت قائم تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی اور وہاں عبداللہ ابن حنظلہ تھے کہ جو گورنر تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے. تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو یزید کے لشکر کے مقابلے کی دعوت دی. لیکن پتہ نہیں ہوئی اور یزید جو ہے اس کا لشکر کو پتہ ہوئی اور اس وقت میں زبردست قتل عام ہوا ہے مدینہ منورہ میں. اس کو کہا جاتا ہے یوم الحرہ. تو جب وہ یوم حرہ ہونے والا تھا اس سے پہلے کئی واقعات. عباد بن تمیم کہتے ہیں کہ جب حرہ والا دن ہوا اور لوگ بیعت کر رہے تھے عبداللہ ابن حنظلہ کے ہاتھ پر اور عبداللہ ابن حنظلہ جو تھے وہ نمائندے لے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے اور وہ بیعت کیوں لے رہے تھے؟ وہ لے رہے تھے یزید کے لشکر سے مقابلے کے لیے. تو فقالت زید تو ابن زید نے کہا کہ ابن زید سے مراد ہے عبداللہ ابن زید ابن عاصم بن راوی وضو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم اور عبداللہ
ابن زید ابن عبد ربی، پہلے کو کہتے ہیں راوی الوضو اور دوسرے کو کہتے ہیں راوی الاذان۔ تو یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی عبداللہ ابن حنظلہ جو ہیں یہ لوگوں سے کس چیز پر بیعت لے رہے ہیں؟ قیل لہ علی الموت۔ تو عبداللہ ابن زید ابن عاصم کو بتایا گیا کہ ابن حنظلہ جو ہے وہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں موت پر۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم نے فرمایا کہ لا ابایع علی ذلک احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں موت پر اب بیعت نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور عبداللہ ابن زید ابن عاصم جو تھے وہ حدیبیہ میں شہید ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تو عبداللہ ابن زید ابن عاصم کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیعت علی الموت جو ہے یہ تو بس ہو چکی اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کر لی تھی کفار کے مقابلے میں، اور اب یہ بیعت ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے نہیں، تو میں اب یہ بیعت علی الموت نہیں کرنا چاہتا۔ اور ویسے بھی لڑائی جو تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو بیعت لی تھی اس کا قرآن نے بھی ذکر کیا کہ یہ بایعون تحت الشجرہ، یہ بیعت کس پر تھی؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیعت علی الجہاد تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیعت علی الموت تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے بیعت علی عدم الفرار تھی۔ لیکن بات تینوں ایک ہی ہیں کہ ہم جہاد کرتے رہیں گے، میدان سے نہیں بھاگیں گے یہاں تک کہ یا تو ہمیں پتہ نصیب ہو جائے اور یا شہادت نصیب ہو جائے۔ تو بیعت علی الموت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ضرور بڑھیں گے مولا صاحب، بیعت علی الموت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ضرور بڑھیں گے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈٹے رہیں گے یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح مبین عطا فرمائے ورنہ ہم اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ تو کسی راوی نے کو تعبیر کیا بیعت علی الجہاد سے، کسی نے تعبیر کر دیا بیعت علی الموت سے، اور کسی نے تعبیر کر دیا بیعت علی اللہ نصر زمین کو، جیسے کہ روایتوں میں آگے آپ پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن علي المحاربي قال حدثني ابي قال حدثنا اياس بن سلمة بن الاكوع قال حدثني ابي رضي الله تعالى عنه وكان من اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للشيطان ظل يستظل فيه۔ جمعہ میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی اور اس طرح کی بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ جمعے کے اندر تعظیم افضل ہے، جمعے کے اندر جو تاخیر ہوتی ہے یہ خلاف افضل ہے ہر طریقہ، تاکہ خود احناف حالانکہ تبلیغ کے قائل ہے اور ابراز بالظہر کے قائل ہیں، لیکن خود احناف میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابراز بالظہر تو مضمون ہے لیکن ابراز بالجمعہ مضمون ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بھی ابراز کیا جائے گا لیکن وہ کی علت جو ہے وہ تفسیر جماعت بتاتے ہیں کہ لوگ تاکہ اطمینان سے آ جائیں۔ 12 جمعے کے اندر تعجیل افضل۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الاكوع على اي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت۔ وبه قال حدثني احمد بن اسار قال حدثنا محمد بن قزين عن علاء بن مسعود عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فقلت توبى لك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعته تحت الشجرة فقال يا ابن اخي انك لا تدري ما احدثنا بعده۔ اپنے کارناموں پہ ناز نہیں کرتے تھے بلکہ ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں بعد میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ کارنامہ جو ہے وہ باقی ہے یہ ختم ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پڑھ لیا ہوگا آپ نے کہ لوگوں نے کہا کہ حسان آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں بلانا عبداللہ ابن عمر آنا چاہتے ہیں انتقال کے وقت، اور میں آ کے کیا کریں گے تعریف کریں گے، میں تعریف اپنی کروانا نہیں چاہتا، اور فرمایا کہ کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور اصحاب البیعہ کے میزبان میں سے ہیں، ان کو جب لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو بڑا اونچا مقام ہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اختیار فرمائی اور آپ بیعت میزبان میں شریک تھے، تو فوراً فرمایا کہ ابن اخی انک لا تدری ما احدثنا
بعد ہو اے میرے بھتیجے تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے اس کے بعد کیا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, بعد میں پتہ نہیں سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہوں گی, اور اب وہ جو منصب تھا وہ جو افضلیت کی پتہ نہیں باقی رہ گئے. اسی کو کہتے ہیں کرتا جا اور ڈرتا جا. آج کل تو کرتا جا اور پکڑتا جا, چنانچہ نیک لوگ پکڑتے بہت ہیں, لیکن جو اصل نیک لوگ ہیں تو ان کے ہاں کرنا اور ڈرنا ہے کہ وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. کسی کو یہ شادی نے کہا تھا نا, وہ بیٹا یہ شادی کے اپنے والد کے ساتھ تو ایک جگہ سفر میں پہنچے, سب سو گئے اور جناب یہ شادی اور ان کے والد ان کے تہجد پڑھنے لگے. تو یہ شادی نوجوان سے لڑکے تھے, تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ سنا پختان کے گوری کے بردان, سنا پختان کے گوری کے پارٹی والے سمجھتے ہیں گلستان میں, سنا پختان کے گوری کے بردان. تو شیخ سعدی نے فرمایا اے جان فکر تو نیند اگر بخود کی بے اذان کے درپوشی میں خلق اٹھتی. اے جان فکر تو بھی اگر سو جاتا تو یہ بہتر تھا کہ لوگوں کی برائی کرتا. اگر تو تہجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کرنا کس بات کا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کچھ کرو گے. ہمارے شہر کے اندر حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ہم نے ان کو بہت دیکھا ہے, اکثر ہم سے فرماتے تھے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری نسبت باقی ہے یا نہیں. ان کو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت اور اجازت تھی, اور میں نے ان جیسا ولی اللہ کم دیکھا. اور احادیث میں پڑھتا پڑھاتا ہوں, حیرانی ہوتی ہے کہ جو احادیث ہم پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں عمل ان کا اوپر, ان کا بھی یہی حال ہے. وہی کہتے تھے کہ اللہ تدری ماں احدثنا بعد ہو, کچھ پتہ نہیں کہ پرانی وہ نسبت باقی ہے یا نہیں. حضرت رحمۃ اللہ سے ہمارا تعلق ہوا, انہوں نے ہمیں خلیفہ بنایا, مجاز بنایا, لیکن اب پتہ نہیں وہ نسبت باقی ہے یا نہیں. ڈر کا فرما کہ طریقہ تھا تعلق, اس لیے آپ لوگوں کی نیکی جو ہے نا ہمارے حلق کے نیچے لے کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے حقیقت میں نیک لوگوں کو دیکھا. چلو. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى عن ابي قلابة ان خالد بن الضحاك رضي الله تعالى عنه اخبره انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. آپ لوگ کی نیکی ہے ڈرامے والی. وبه قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فعنه انا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية قال اصحاب هنيئا مريئا فما لنا فانزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال اما انا فتحنا لك فعن انس رضي الله تعالى عنه واما هنيئا مريئا فعن عكرمة رضي الله تعالى عنه. تمہارا ترنم تو سمجھ میں آتا ہے, الفاظ سمجھ نہیں آتی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا, تو فتح مبین سے مراد کیا تھی؟ حدیبیہ. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہنیئا مریا, کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو اور خوشگوار ہو. ہنیئا کے معنی مبارک, مریا کے معنی خوشگوار. اب کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ آگے روایت آگے آیت میں آ رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. تو یہ ساری جو نعمتیں ذکر کی گئی کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو صحابہ نے عرض کیا ہنیئا مریا کہ یا رسول اللہ مبارک اور خوشگوار اور مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت بھی فرما دی, ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اور اس ماہ میں نعمت بھی ہو گیا ویہدیک, مبارک. لیکن ہمیں کیا ملا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا تو کوئی ذکر نہیں ہے. جو بارش تو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نازل فرما دی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. یہ حدیث نقل کی جس میں قتادہ نے انس بن مالک سے
اب قتادہ سے کتنے سنی؟ شعبہ ہے. شعبہ کہتے ہیں کہ میں کوفے چلا گیا اور میں نے وہاں یہ حدیث پوری کی پوری قتادہ سے نقل کی کہ قتادہ نے مجھے حدیث سنائی ہے انس بن مالک سے. پھر میں واپس آیا اور میں نے آ کر قتادہ سے ذکر کیا کہ میں نے آپ کے حوالے سے یہ حدیث سنائی ہے. فقال تو قتادہ نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے تھوڑی سی چوک ہو گئی. اتنا فتحنا لگا کا جو جملہ ہے وہ تو میں نے براہ راست انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا تھا اور یہ جو حنیہم مریا کا لفظ ہے یہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا تھا بلکہ اکرمہ سے سنا تھا اور انہوں نے انس بن مالک سے نقل کیا. اسی کو کہا جاتا ہے جو آپ نے ان کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ قتادہ جو ہے کبھی کبھار تدریس فرمایا کرتے تھے. قتادہ کا شمار رحمہ اللہ کا کار شمار مدرسین میں سے ہے لیکن جو کہ ثقہ ہیں اور تدریس جو تھی وہ کی بدنیتی پر نعوذ باللہ من ذالک مبنی نہیں تھی بلکہ کمال اعتماد پر مبنی ہے. تو ان کو ایک مکمل اطمینان تھا کہ حدیث کا یہ حصہ بھی صحیح ہے یہ حصہ بھی صحیح ہے. اس لیے وہ بتا اوقات وہ دونوں حصوں کو ملا کے اکٹھا بیان کر دیتے تھے. تو یہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن بعد میں شعبہ کو انہوں نے صاف بتا دیا کہ یہ بھی شروع کا حصہ ہے وہ تو میں نے براہ راست انس بن مالک سے سنا ہے رضی اللہ عنہ اور جو باقی حصہ ہے وہ میں نے براہ راست انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا تھا اکرمہ سے سنا تھا انہوں نے نقل کیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو علي قال حدثنا اسرائيل عن مجزاة بن زاهر الاسلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان ممن شهد الشجره قال اني لاوقد تحت القدور بلحوم الحمر اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن مجزاة عن رجل منهم من اصحاب الشجره اسمه أهبان بن عوف فكان اشتدى ركبته فكان اذا سجد جعل تحت ركبته وسادا. اگر کہ دیکھنے میں اس کا تعلق خیبر سے ہے اور یہ خیبر کا ذکر آگے آ رہا ہے لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہ ذکر کیا کہ اس میں دو صحابہ کا ذکر ہے کہ مرزا ایک ظاہر اسلمی ایک ظاہر اسلمی رضی اللہ عنہ جو اصحاب الشجرہ میں تھے اور دوسرا اہبان ابن اور سلمی اور یہ بھی اصحاب الشجرہ میں تھے. تو یہ بتانے کے لیے کہ اصحاب الشجرہ میں ان دونوں حضرات کا بھی شمار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا ذکر کی اور آخر میں یہ ہے کہ اہبان ابن عوف کے گھٹنے میں شکایت تھی تو جب وہ سجدہ کرتے تھے تو اپنے گھٹنے کے نیچے تکیہ رکھ لیتے تھے گدا رکھ لیتے. معلوم ہے کہ اگر کسی آدمی کو تکلیف ہو اور وہ گھٹنے کی جگہ میں کوئی گدا رکھے اس کو سجدہ کر لے تاکہ تکلیف نہ ہو تو جاری ہے کوئی حرج نہیں. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان من اصحاب الشجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اتوا بسبيل فلاقوه تابعه معاذ عن شعبة. آپ کے اور آپ کے صحابہ کے پاس سب کو لایا گیا تو صحابہ نے اس کو منہ میں گھمایا. لا کر جو لوگوں کے معنی ہوتے ہیں گھمانے کے منہ میں بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ آرام دینے کے لیے جاتی ہے بعد منہ میں ادھر ادھر چپک جاتی ہیں. تو جن لوگوں نے سب کو کھایا ہوگا تو وہ جانتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا منہ میں ادھر ادھر چپکتا ہے. تو لا کر جو لوگوں کے معنی ہوتے ہیں گھمانے کے. تو صحابہ نے اس کو گھمایا منہ میں اور اس کو نکل لیا کیونکہ کھانے کو کوئی اور چیز نہیں تھی کہ سب کو تھے اسی کو گزارا ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفوزه وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بهيع قال حدثنا كاذان عن شعبة عن ابي جمرة قال سالت عائدا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب الشجرة هل ينقض الوتر قال اذا اوترت من اوله فلا توتر من اخره. یہ مسئلہ ہے نقل کا جو آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہوگا تو جمہور علماء کے نزدیک نقل ذکر جائز نہیں ہے. صرف ضوابط کے حساب میں رہا ہے اور امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ جمہور کی دلیل ہے کہ نقل ذکر نہیں کیا جائے گا. اور اگر آدمی نے رات کے شروع کے حصے میں ذکر پڑھ لیے ہوں تو آخری میں اگر آنکھ کھل جائے تو دوبارہ ذکر پڑھنے کی یا نقل ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت یہ کی تھی کہ تم سونے سے پہلے ذکر پڑھ لیا. وبه قال حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب ثقلتك أمك يا عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نسيت سارقا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن نكون قد نزل في قرآن. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزل علي الليلة سورة التي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. آپ اپنے سفر میں چلے جا رہے ہیں. مراد ہے حدیبیہ سے واپسی کا سفر, اور عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے رات کے وقت میں. تو عمر فاروق نے آپ کی کوئی بات پوچھی, حضور نے جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے کوئی بات پوچھی, پھر حضور نے جواب نہیں دیا. کچھ تیسری مرتبہ پوچھی تو جواب نہیں دیا. تو عمر فاروق کو اپنے اوپر بڑا افسوس ہوا اور یہ کہا کہ لگتا ہوں کہ یا عمر تیری ماں تجھے ظلم کرے, تیری ماں تجھے روئے. نظرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے حضور کو تکلیف پہنچائی. تو ایک مرتبہ جواب نہیں ملا تھا کہ مجھے خاموش ہو جانا چاہیے تھا, تو بار بار کیوں سوال کیے ہوئے. اب ان کو اپنے اوپر افسوس ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہر بات دیکھ کے رہتے تھے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے. تو ان کو افسوس ہوا کہ میں نے کیوں حضور کو تکلیف پہنچائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معذور تھے اور مجبور تھے کیونکہ اس وقت میں آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی, سورۃ البدر نازل ہو رہی تھی. تو نے حضور پر اقرار کیا, نظر کا زمانہ اقرار کیا, تو نے حضور پر اقرار کیا 3 مرتبہ, اور ہر مرتبہ میں آپ نے تجھے جواب نہیں دیا. عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو حرکت کی, پھر میں مسلمانوں کے آگے چلا گیا اور مجھے ڈر ہوا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو. میں نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے تو ڈر ہے کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو. میں نہیں ٹھہرا کہ ایک چیخنے والا میرے بارے میں چیخ رہا تھا کہ عمر کہاں ہے. جب کو بھی کا مطلب کیا ہے کہ میرے ساتھ چیخ رہا تھا, یعنی میرے بارے میں چیخ رہا تھا تو عمر کو بولا. فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, میں نے آپ کو سلام کیا. آپ نے فرمایا آپ کی رات میرے اوپر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو محبوب ہے مجھے دنیا کی ساری چیزوں. ماضا علیہ سورت شروع ہوتا ہے دنیا پر, مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے. پھر آیت کی پوری صورت سنائی انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور آپ پیچھے پڑھیں گے کتاب الجہاد میں یہ روایت ہے کہ جب آپ نے یہ سنائی تو عمر فاروق سے رہا نہیں کیا اور کہا اب وقت ہوا کیا رسول اللہ کیا یہ پتہ ہے آپ کو بتانا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر بن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 12 من أصحابه, فلما أتى ذا الحليفة تقلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشراط أتاه عينه قال إن قريش جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحاديث الأشراط وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. قال أشيروا أيها الناس علي, أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت, فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد, فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال انظر على اسم الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ والے ساتھ چند 100 افراد کے ساتھ
اپنے صحابہ میں نکلے، جب آپ ذوالحلیفہ مقام پر پہنچے تو آپ نے حجی کا تقلید کی اور اس کا اشار کیا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور آپ نے خدا کا ایک جاسوس بھیجا۔ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ دو بڑے قبیلے تھے، بنو بکر اور دوسرا بنو خزاع۔ بنو خزاع جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو گئے تھے بعد میں، اور حضور سے دوستی کا تعلق رکھتے تھے، اور بنو بکر جو تھے وہ ان کا تعلق قریش کے ساتھ۔ تو آپ نے خزاع قبیلے کا ایک جاسوس بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب قبیل الاسقاط مقام پر پہنچے تو آپ کا جاسوس آپ کے پاس واپس آیا اور کہا کہ قریش نے آپ کے لیے بڑا مجمع جمع کر لیا ہے اور انہوں نے بکھری ہوئی مختلف جماعتوں کو جمع کر دیا ہے، احادیث جماعت اور اشکال جمع شکل کی متفرق، جہاں مطلب کہ قریش کے لوگ سارے جمع ہیں اور انہوں نے علاقے کے جو قبائل ہیں چھوٹے موٹے ان سب کو بھی جمع کر کے مکہ مکرمہ نے آپ کے مقابلے کے لیے بلا لیا ہے۔ انہوں نے جمع کر لیا ہے آپ کے لیے مختلف قسم کے بگڑے ہوئے قبائل کو، اور وہ آپ سے قتال کریں گے اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے اور آپ کو منع کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اشیر ایھا الناس علیہ، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ اترون ان امیل الی عیالہ بازار علی ہؤلاء، کیا تمہاری یہ رائے ہے کہ میں ان کے اہل و عیال اور ان کے بچوں کی طرف مائل ہو جاؤں، جو وہ لوگ کہ جو ہمیں بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں؟ اب اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جماعت کو پتہ کر دیا ہوگا، ورنہ تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس حال میں کہ وہ محروم ہوں گے، یعنی جنگ میں شکست کھا چکے ہوں گے۔ کیا مقصد ہے جملے کا؟ میرے مقصد سمجھو، پھر الفاظ کو منتظر کر لیں۔ مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ دیکھو ہم یہ اطلاع ملی ہے کہ جتنے ادھر ادھر کے قبائل ہیں وہ سارے اپنے اپنے علاقہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں اور قریش نے سب کو جمع کر لیا ہمارے مقابلے کے لیے۔ تو اچھی علیہ الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو قبائل اپنے علاقے چھوڑ کر وہاں چلے گئے ہیں ہم ان کے علاقوں پہ حملہ کریں، تو ان کے عورتیں بچے اور کچھ ہی مرد ہوں گے تو آرام سے ہم وہاں قبضہ کر لیں گے۔ اب جب حملہ کریں گے ہم ان کے علاقوں میں، قبائل کے علاقوں سے، تو دو حالت خالی ہیں، یا تو وہ نہیں آئیں گے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، یہ علاقہ فتح ہو جائے گا، اور اگر وہ واپس آئیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے علاقے کو بچانے کے لیے آئیں گے تو مکہ مکرمہ خالی ہو جائے گا، تو وہاں کی جو ایک مجمع بہت سارا ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا اور وہاں کی جماعتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا کیا جائے نہ کیا جائے؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو عمرے کے لیے نکلے تھے، آپ لڑائی کے چکر میں نہ پڑیے۔ اب دیکھو ترجمہ کیا، فقال اسیر علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کیا تمہاری رائے ہے کہ میں حملہ کروں ان کے اہل و عیال پر اور ان کے بچوں پر، ان لوگوں پر کہ جو ہمیں بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں، یاتوننا تھا، اب اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے کہاں سے آئیں گے؟ مکہ مکرمہ سے چھوڑ کر ادھر آئیں گے، کان اللہ قد قطع من المشرکین، تو وہ اللہ نے مشرکین کی جماعت کو ختم کر دیا، سمجھتے وہاں سے ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ کان اللہ قد قطع من المشرکین، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جماعت کو ختم کر دیا، اور اگر وہ نہیں آئیں گے اور اگر وہ نہیں آئیں گے ترکناہم محرومین، تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس حالت میں کہ ان پر جنگ کر دی گئی ہو، یعنی وہ علاقہ فتح ہو چکا ہو۔ یہاں ہم نے آئین کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ جماعت کے، اور اسی کو راجح قرار دیا حضرت جمبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس اللہ وجلہ نے اور جمہور نے۔ البتہ عینن کا جو عام معنی ہے وہ ہے جاسوس کا، اسی لیے عینن کے نیچے دیکھو آپ کیا جاسوس بھی لکھا ہوا ہے۔ اس صورت میں سے اگر ہم عین کا ترجمہ جاسوس کریں تو ہمیں سے ترجمہ بدلنا پڑے گا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جاسوس کو ختم کر دیا ہوگا۔ کیا مطلب کہ میرا مشرکین کی طرف جاسوس بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
کہ ہمیں مشرکین کی طرف جاسوس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ معنی جو ہے یہ مرجوع ہے. اور صحیح بات یہ کہ عین کبھی معنی میں آتا ہے جماعت کے، تو یہاں عین جماعت کے معنی میں ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک جماعت کو ان سے کاٹ دیا ہوگا، اور ان کو ان کے بستر بستر ہو جائیں گے اور جماعتیں ان کی ڈوب جائیں گی. اور اگر وہ نہیں آئیں گے کرنا ہم محروفین، تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس حالت میں کہ ان پر جنگ کر دی گئی ہوگی، یعنی ان کے علاقے کو پتہ کر لیا گیا. ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو بیت اللہ کے ارادے سے نکلے تھے، آپ تو بیت اللہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، آپ کا ارادہ تو کسی کو قتل کرنے کا یا کسی کو جنگ کرنے کا نہیں تھا. فتوجہ لہو، تو آپ بیت اللہ ہی کی طرف رخ کیجیے. تو منفردنا عنہ قاتلناہ، ہاں جو ہمیں بیت اللہ سے روکے گا اس سے ہم قتال کریں گے. تو آپ کو یہ مشورہ اچھا لگا اور آپ نے فرمایا اندو علی اسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ نے یہ طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صحابہ سے مشورہ لیتے تھے. قرآن نے بھی فرمایا وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن أمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو. ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. وعن عمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بكر فذكره بطوله. بڑی چیز کا چھوٹا سا حصہ ہے جو کتاب شروع کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی، اور اس میں وہ شخص تھی کہ جب بھی کوئی آدمی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو حضور اس کو واپس کریں گے. تو حضور واپس کرتے رہے. آپ نے ابو جندل ابن سہیل بن عمرو کو واپس کیا، ابو بکر کو واپس کیا، جس کا قصہ ہم آپ کو بتا رہے تھے. لیکن اسی میں یہ ہوا کہ عورتیں نہیں آئیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ عورتوں کو واپس کریں یا نہ. تو آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. تو ان عورتوں کو کافروں کی طرف واپس نہیں کیا جائے. چنانچہ عورتوں کو واپس کرنے سے آپ نے انکار کر دیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ کیا تھا. تو اس کی طرح سمجھ لو کہ دیکھو یہاں جو آپ کے سامنے حدیث ہے اس کی سطر نمبر 2 میں صفحہ 601 کے سطر 2 میں تو یہ ہے کہ وکان فی مشترک سہیل بن عمرو انه قال لا یأتیک منا احد. تو اگر احد ہو تو اس میں تو عورتیں بظاہر داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہی روایت کتاب شروع میں بھی ہے. ابھی بول دو چاہے تو ابھی بول کے دیکھ لو. اس میں ہے اللہ یأتیک منا رجل. کتاب شروع میں جو روایت ہے جو اصل روایت ہے اس میں لفظ کیا آ رہا ہے رجل.
تو گویا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں رجم کی قید تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قید سے فائدہ اٹھایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ فلا ترجعوهن الى الكفار۔ اب اس پر مشرکین نے کہا کہ ہم نے تو ان عورتوں کو مہر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الممتحنہ میں فرمایا کہ ٹھیک ہے جو مہر تھا وہ واپس کر لیا جائے۔ وآتوہم ما انفقوا، وآتوہم ما انفقوا، ان کافروں کو وہ دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی مہر جو دیا تھا وہ واپس کر لیا جائے۔ تو یہ بات ہے کہ جو انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائیں گے اور یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ چلو کوئی اور لوگوں میں پوچھنا ہوگی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج معتمرا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. بسم الله الرحمن الرحيم. سند المتصل منا الى الامام الحمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضوله وبركاته امين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر انه احل وقال ان حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لهم برسول الله اسوة حسنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ابھی جو روایتیں آپ نے پڑھی دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر عمرہ کیا کرتے تو ایک ساتھ جانے میں گھر والوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں بھائی، ہمارا تو بڑا زبردست ہنگامہ ہے اور حجاج میں فوجوں نے حملہ کیا ہوا ہے، عبداللہ بن زبیر پر زبردست لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ اس سال عمرہ حج کے لیے نہ جائیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جاتے تو ہیں، اگر نہ پہنچ سکے تو وہی کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ به قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن نافع ان عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبراه انهما كلما عبد الله بن سلم عالم بن عبد الله بن عمر اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر ان دونوں بیٹوں نے اپنے ابی سے بات کی اور بڑی آپ نہ جائیں گے۔ سلم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع ان بعض بني عبد الله قال له لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت صفت وإن قيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله فإن خلي بيني وبين البيت خفت وإن قيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجرا مع عمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. فرمانے لگے جب عمرہ ہو سکتا ہے حج بھی ہو سکتا ہے، زمان حجی کا تھا اور اس کا بھی احرام باندھ دیا، گویا کہ قران کر لیا، کیونکہ حج کا بھی سال ہوگا جس میں آ رہا ہے فطاف طوافا واحدا وسعیا واحدا، اس میں مدد ثابت ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں قران کے اندر ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی ہے، اور ہمارا جواب آسان ہے کہ مراد فطاف لکل واحد طوافا وسعیا، اور دوسرا جواب آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کیا کہ حاشیہ نمبر 8 اس میں پڑھ لو، نسائی کی روایت ہے کہ فطاف لهما طوافين وسعى سعيين وحدثني ان علي رضي الله عنه فعل ذلك وحدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الى اخره. وسب آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے اور کتاب الحج میں لکھا ہے رسول اللہ